السلام علیکم، میرا نام محمد قاسم ہے اور میں آج آپ کو او جی کیمپ کے بارے میں بات بتاؤں گا۔ یہ ایک جگہ ہے جو کہ راولپنڈی میں سٹیٹڈ ہے، اور اپریل 10 1988 میں یہاں پہ ایک ناخوشگوار حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے بہت ساری تباہی ہوئی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ او جی ڈی کیمپ ہے کیا؟ او جی کیمپ ایک ملٹری سٹوریج سینٹر ہے جو کہ راولپنڈی میں لوکیٹڈ ہے، اور 1988 میں یہاں پہ ایک حسانیہ یا منصوبہ بندی جو بھی کہیں یہ ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ سارا ایریا کافی زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا۔ پر انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ، پاکستان پولیٹیکل لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں اس حادثے کے بعد چینج ہو گئی تھی، جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ دا او جی کیمپ ڈیزاسٹر، ہوز ٹو بلیم؟ اپریل 10 1988 ایک نارمل ڈے تھا، لوگ اپنی معمولات زندگی کی طرف تھے، مگر اچانک صبح 9 بجے کو راولپنڈی میں ایک عجیب خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہر طرف راکٹس کی بارش شروع ہو گئی۔ راکٹس، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، اپنی زندگی بچانا شروع ہو گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ دا او جی کیمپ ڈیزاسٹر کاز، جنرل خالد محمود عارف اپنی بک ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ ایل فیڈڈ مارننگ، جب کچھ انٹرینڈ لوگ ایک اسلحے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے، ایک ناخوشگوار حادثہ پیش آیا جس کو او جی کیمپ ڈیزاسٹر کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں at about 9:30 a.m. a box containing 122 millimeter rocket fell from the top of the sack while the men were trying to slide it down. It hit the ground with a thud and exploded on impact, starting a fire which panicked the workmen. It was fitted with an inbuilt precaution fuse, which the expert claimed could be activated by strong impact. In simple language, this fuse had a point detonating mechanism without an inbuilt safety device. The O G Camp disaster casualties، یہ کافی بڑا حادثہ تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ 93 پیپل رپورٹ کے مطابق جو ہیں اس حادثے میں اپنی جان کھو بیٹھی، تو اراؤنڈ 1100 اراؤنڈ اس کے درمیان ایک ریشو تھی جو کہ کریٹیکلی انجرڈ ہوئے تھے اس ڈیزاسٹر میں۔ دا او جی کیمپ ڈیزاسٹر، لوگ تو اس چیز کا شکار ہوئے تھے، مگر پاکستان پولیٹیکل لیول پہ بھی اس چیز کا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد پاکستان پولیٹکس کی ایک ٹوٹلی چیز ہی چینج ہو گئی تھی، مطلب پوری لوور لیول پہ پورا پولیٹیکل آؤٹ کمس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئے تھے اس کی وجہ سے۔ جنرل ضیاء الحق جو اس ٹائم کے جنرل تھے، وہ OIC میں میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے جو کہ کویت میں ہو رہی تھی، مگر ان کو جب سے یہ سب پتہ چلا تو وہ اس میٹنگ کو ختم کر کے پاکستان واپس آئے، اور ان کو او جی کیمپ کے بارے میں بتایا گیا جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کے بیچ میں ایک ایریا ہے، وہاں پہ یہ سب ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ محمد خان جنیجو، انہوں نے 2 کمیٹیز بنائی، ایک پولیٹیکل پارلیمنٹری کمیٹی اور ایک ملٹری کمیٹی، جو اس حادثے کے بارے میں ایک رپورٹ دیتی اور سارا کچھ بتاتی کہ یہ سب ہوا تو ہوا کیوں، اور کیا وجوہات تھی اور کیا ریزن تھی اس کے پیچھے۔ مگر جو وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو، انہوں نے ان چیزوں سے بارے میں جنرل ضیاء کو نہیں بتایا تھا۔ جب جنرل ضیاء کو جب سے یہ سب پتہ چلا تو ان کو اس چیز کا عجیب تحش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ہی چوز کیے ہوئے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو کو ہٹا دیا۔ مئی 29 1988 کو ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا، اور انہوں نے ایک چارج لگایا کہ وہ اسلام کو اس پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے فیلڈ ہو گئے، اور انہوں نے ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا تھا۔ دا او جی کیمپ ڈیزاسٹر، ضیاء وانٹیڈ ٹو سیو ہز مین، جنرل ضیاء جو کہ آرمی کے جنرل تھے اور ان کو اپنے ہی لوگوں کو بچانا تھا، مگر اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، جنرل ضیاء چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے بندوں سے اس کی انکوائری کرائیں، اور اگر ان کو لگے کہ اپنے ہی بندے اگر اس میں انوالوڈ ہیں تو ان کو بچایا جا سکے، اور جو وزیر اعظم تھے جنیجو، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی کمیٹیز جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے ہی کمیٹیز کو بنا دیا تھا۔ جنرل ضیاء OIC کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے تو جنیجو کو یہ سب چیزیں پتہ چل گئی تھی، تو انہوں نے ان کے آنے کے پہلے ہی ایک کمیٹیاں بنا دی تھی، اور جنرل عمران اللہ ہیز ہیلڈ
جو ملٹری کمیٹی تھی اس میں جنرل عمران اللہ جو تھے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس کو اس سارے واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس ایکشن لیا جائے ان کے بارے میں جو کہ انہوں نے اوجری کیمپ ڈیزاسٹر کے بارے میں جو کہ نامینیٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے. مگر جب پتہ چلا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آرمی کے ایک نمبر 1 آئی ایس آئی کا نمبر 1 ایجنسی مانی جاتی ہے، مگر جنرل ضیاء کو یہ ساری چیزیں جب پتہ چلی کہ انہی کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کو مینشن کر لیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، تو جنرل ضیاء کو یہ چیزیں کافی غلط لگی. جنرل ضیاء اسلم رپورٹ میں اپنی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ وار لائک کنڈیشنز میں یہ سب ہو جاتا ہے، مطلب اس طرح کے ایکسیڈنٹ جو ہیں ہو جاتے ہیں. ہمیں سب کو ہی قصوروار نہیں کہنا چاہیے، مگر جو کچھ اسپیسیفک 4-5 لوگ ہیں ہمیں ان کو نامینیٹ کر کے ان کو سزائیں دینی چاہیے، اور باقیوں کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے اپنا یہ رپورٹ میں سجیشنز دی تھی. دا نیشنل اسمبلی ڈیمانڈز، اوجی کیمپ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اس وجہ سے نیشنل اسمبلی میں بھی اس کی کافی گونج تھی. تو نیشنل اسمبلی والوں نے جو پولیٹیکل لیڈرز اور جو پولیٹیکل لوگ تھے اس ٹائم کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے اور سب کے سامنے حقائق واضح ہونے چاہیے کہ ہوا کیا اور کیا حقائق تھے جو اس رپورٹ میں مینشن تھے. وہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ رپورٹ کو پبلک کر دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے اوجی کیمپ واقعے کا کون ذمہ دار ہے اور ہوا کیا تھا بیسیکلی سارا سینیریو. اوجی کیمپ ڈیزاسٹر، دا رول آف ڈیفینس منسٹر. دا ڈیفینس منسٹر رانا نعیم احمد جو کہ ڈیفینس منسٹر تھے، وہ رپورٹ چاہتے تھے اور اس میں انانیمس اور ایسی چیزیں چینج کرنا چاہتے تھے جو کہ رپورٹ کو ایکسیپٹیبل بنا دے. مگر اس کی وجہ سے جو ڈیفینس منسٹر تھے اور جو اسلم خٹک تھے ان کے درمیان کچھ بحث ہو گئی، اور انہوں نے مطلب اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ رپورٹ جو ہے کسی بھی صورت میں چینج نہیں ہو سکتی، مطلب اس میں کوئی بھی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتی، جو رپورٹ انہوں نے کی ہے وہی ہوگی. اس سارے سینیریو کے بعد جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ ایک الگ رپورٹ پہ ورک کرنا شروع ہو گئے. when جنرل عمران اللہ واز کوسچنڈ، جنرل عمران اللہ کو سوال کیا گیا تو انہوں نے آئی ایس آئی کے جنرل جو ہیں انہی کو بلیم کیا، اور تھوڑی ری انویسٹیگیشنز کے بعد جنرل رانا نعیم لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو مطلب اس اوجری کیمپ کے واقعے کا جو رسپانسبل تھا نا، وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہی کو رسپانسبل قرار دے دیا، کیونکہ آئی ایس آئی قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ آئی ایس آئی کو ملٹری ایکشنز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں جا رہی ہے اور کیا کچھ کہاں ہو رہا ہے. اور ایک نارمل اسلحہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ اسلحہ اسٹور کیا جائے تو آئی ایس آئی وڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. جنرل جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو کیمپ تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر تھا، تو ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دا فارمر ڈی جی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان اینڈ دا پریزنٹ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل. دا رپورٹ once hectic wearing in early May 1988. جب یہ سارا کچھ ہوا ڈیفینس منسٹر نے کہا دیا سیریس ایکشن لینے چاہیے. جنرل اختر عبد الرحمان اور پریزنٹ ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل حمید گل، ان کے بارے میں جو پرائم منسٹر تھے جنیجو، انہوں نے رپورٹ کو جنرل ضیاء کے سامنے پیش کر دیا. informed him that he would discuss the to General Zia. Junejo informed him that he would discuss the issues after his return from South Korea. جنرل انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اپنے ساؤتھ کوریا اور فلپائن کے جو دورے پر تھے اس کے بعد اس ایشو کو ڈسکس کریں گے. اوجی کیمپ ڈیزاسٹر اینڈ ریزلٹس. جب رپورٹ پریزنٹ کی گئی تو بہت سارا کنفیوژن ہو گیا، اور مطلب پریزیڈینشیل ہاؤس اور اینڈ دا جرنل وانٹیڈ ٹو سالو ایشو ان اے مینر دیٹ کوڈ اسپیئر ہز. جنرل جو ہیں اور پریزیڈینشیل ہاؤس وہ اس ایشو کو اس طریقے سے سالو کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے کلوز ون ہے، مطلب ان کے جو آرمی کے ہی جو ان کے دوست یا مطلب قریبی لوگ ہیں ان کو بچانا چاہتے تھے. جنرل
ضیاء کی جو سب سے بڑی کمزوری کہیں یا مطلب جو ان کے کلوز ون تھے جنرل اختر عبد الرحمن، دا مین ہی ٹرسٹڈ دا موسٹ، وہ ان کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور جنرل ضیاء جو ہیں ان کو بچانا بھی چاہتے تھے. دا او جی کیمپ ڈیزاسٹر اینڈ ریزلٹ. دا جنرل ضیاء الحق نے اس سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اپنے قریبی دوست جنرل عبد الرحمن خٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. اور ڈسمس تو کر ہی دیا اور یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ایک آرمی کے جنرل کے بارے میں ایسا کچھ ہوگا تو ایسی چیز تو ہے، آرمی وڈ ٹیک سیریس ایکشن اباؤٹ دیٹ تھنگ. مگر ایسا یہ سب مانتے ہیں، مگر جو چیز لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر گئی وہ یہ تھا کہ رپورٹ کو کیوں نہیں پبلک کیا گیا. رپورٹ اس چیز کی رپورٹ آج تک پبلک کی سارا رپورٹ میں سب کچھ حقائق تھے یا کچھ جھوٹ تھا، ایسا کیا تھا کہ رپورٹ کو پبلک ہی نہیں کیا گیا. او جی کیمپ ڈیزاسٹر اس سارے سینیریو کو گو تھرو کرنے کے بعد کچھ کویسچنز ہیں جو میرے مائنڈ میں بھی آئے اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کمنٹس میں ان کے آنسر کرنا چاہیں تو اچھی بات ہوگی. میرا پہلا سوال ہے، ہو واز ریسپانسبل فار آل دس میس؟ اس سب کے پیچھے کون تھا؟ ہمارے ہی لوگ تھے یا کوئی فورن اینیمی تھی جو یہ سب کرنا چاہتی تھی؟ اب کون لوگ تھے جو اس سب کو چاہتے تھے کہ یہ سارا واقعہ اور پاکستان میں ایک عجیب سی میس کریٹ ہو جائے؟ اور ایک دوسرا کویسچن جو روز ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا یا سم تھنگ دیٹ از پری پلانڈ، مطلب ایک پلان کے طور پہ یہ سارا واقعہ ہوا. یہ چیز بھی ایک کافی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ سب کیا تھا. اندر کویسچن، اس سارے واقعے کے بعد آئی ایس آئی کا رول، مطلب آئی ایس آئی خود کو نمبر 1 ایجنسی مانتی ہے اور آئی ایس آئی ایسے واقعے پہ مطلب ایسے موقع پہ کیسے فیل ہو سکتی ہے؟ ایک ایریا ہے جو آئی ایس آئی کے ہی انڈر ہے اور آئی ایس آئی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک انٹرینڈ لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ ایک اسلحے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے اور آئی ایس آئی از ان اویئر آف سچ تھنگس. ہاؤ از دیٹ تھنگ پاسبل؟ اور میرا ایک اور کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد رپورٹ گئی تو گئی کہاں؟ مطلب رپورٹ آج تک پبلک نہیں گئی. اتنے زیادہ لوگ اتنے زیادہ لوگ اپنی جانوں کی سے بازی ہار گئے اور اراؤنڈ 1100 پیپل جو ہیں وہ کریٹیکلی انجرڈ ہوئے تھے. تو اتنے سب بڑے سہانے یا منصوبہ جو بھی کہنا چاہیں وہ دیکھا جائے گا، مگر اس چیز کی رپورٹ گئی تو گئی کہاں؟ مطلب رپورٹ پبلک کیوں نہیں کہے گی؟ یہ سارے کچھ کویسچنس ہیں جو ایک نارمل بندے کے دماغ میں آ ہی جاتے ہیں آفٹر گوئنگ تھرو آل دیز تھنگس. باقی اگر کوئی اور کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.